أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله العظيم. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سورہ کہف کا خلاصہ اس طرح ہے کہ اس مبارک صورت کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے فرما کر قرآن پاک کے نزول کی غرض و غایت کو بیان فرمایا گیا. پھر اس قرآن مجید پر ایمان لانے والے، عمل صالح کرنے والے، ان کو اجر آخرت کی خوشخبری دی گئی اور شرک کی مذمت بیان کی گئی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کفار کے ایمان لانے سے رنجیدہ اور غمگین ہوتے تھے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، تو اس پر تسلی دی گئی. اور پھر اصحاب کہف کے قصے کو اجمالاً بیان فرمایا کہ غار والے یعنی کہف والے چند جوان جنہوں نے مشرکوں سے تنگ آ کر اپنے دین کو بچانے کے لیے پہاڑ کے ایک غار میں پناہ لی اور اللہ کی ذات سے یہ دعا کی، اے ہمارے رب، ہمارے لیے رحمت و کامیابی کا سامان فرما. اللہ تعالیٰ نے ان پر نیند طاری کر دی اور اسی غار میں 300 سال تک سوتے رہے. دوسرے رکوع میں اصحاب کہف کا قصہ تفصیلاً بیان فرمایا گیا اور یہ بتلایا گیا کہ وہ مضبوط ایمان والے تھے. انہوں نے مشرک اور بت پرست بادشاہ کے سامنے صاف اعلان کر دیا، ربنا اللہ، ہم تو اسی ایک رب کو ماننے والے ہیں جو آسمانوں کا اور زمینوں کا رب ہے. ہم اس کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود ماننے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہیں. چنانچہ انہوں نے اپنے دین اور ایمان کی سلامتی کے لیے ایک پہاڑ کے غار کی طرف رخ کیا، وہیں جا کر پناہ لی. اللہ کا نظام ایسا کہ اس غار کی اس طرح ترتیب تھی، ترى الشمس طلع تزاور عن کہفہم، یعنی جب طلوع آفتاب کے وقت دھوپ اس میں جاتی تھی اور غروب کے وقت بھی جاتی تھی، لیکن اتنی نہیں کہ ان کو تکلیف دے. تیسرے رکوع میں ان کے سونے کی ایک کیفیت بتائی گئی اور سوتے سوتے کروٹیں لیتے ہیں. دیکھنے والا سمجھتا ہے تحسبهم ایقاظا وهم رقود، وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جاگتے ہیں لیکن وہ سوئے ہوئے ہیں. پھر کلبهم باسط ذراعی، ان کے کتے کا تذکرہ جو غار کے دہانے پر اس طرح اپنے دونوں بازو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے کہ دیکھنے والا ڈر سے بھاگ جاتا ہے. پھر وہ نیند سے جاگے اور آپس میں کہنے لگے، کم لبثتم، قالوا لبثنا یوما او بعض یوم. بہرحال آپس میں بات چیت ہوئی. اس کے بعد انہوں نے ایک ساتھی کو کھانا لانے کے لیے آبادی میں بھیجا. یا ایک بات ہمارے سمجھنے کے لیے ہے، انہوں نے کہا فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، چونکہ ملک کفر کا تھا، جب یہ گئے تھے تو کافر بادشاہ تھا، کہا یار پاکیزہ کھانا لانا. ایک ہمارے لیے ٹیسٹی دیکھتے نہیں، پاکیزہ حلال یہ چیزیں اصل ہیں. بہرحال جہاں پر اللہ کا ایسا نظام کہ جیسے ہی وہ گیا تو لوگوں پر ان کا حال کھل گیا. اب چونکہ اہل حکومت بدل چکے تھے، بادشاہ دین حق پر تھا، اس لیے ان اصحاب کہف کا احترام کیا گیا. بطور یادگار ان کے غار کے پاس ایک عبادت خانہ بھی بنوایا گیا تھا. پھر بتلایا گیا، لوگوں نے ان اصحاب کہف کے بارے میں بڑے اختلافات کیے کہ کتنے تھے. بہرحال ان کی تعداد کے بارے میں کوئی نہیں جانتا رب العالمین کے علاوہ. چوتھے رکوع کے اندر یہ بتایا گیا، وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. جب کوئی کام کل کرنے کا ہو تو آپ یہ ہرگز نہ کہو، یہی کہو انشاءاللہ. یہ نہ کہو کہ کل کروں گا، نہیں، انشاءاللہ کل کروں گا.
پھر یہ بتلایا گیا کہ اصحاب کہف کے غار میں سونے کی مدت 309 برس، لبثوا فی کہفہم 300 سنین۔ اچھا، اس کے بعد بعض رؤساء مشرکین جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے عجیب درخواست کر رہے تھے، اور بلکہ یہ فرمائش کر رہے تھے کہ آپ کے پاس حضرت بلال، حضرت صہیب جو غرباء اور فقراء ہیں ان کو آپ ہٹا دیں تو ہم آپ کی بات کو سن سکتے ہیں۔ اس پر ان کے کفار و مشرکین کی درخواست کو رد کرتے ہوئے رب العالمین نے پیغمبر علیہ السلام سے فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ۔ فقراء مساکین کے حال پر مزید التفات اور توجہ کا حکم فرمایا۔ اس کے بعد قرآن مجید کا انکار کرنے والے اور اس پر نعوذ باللہ ایمان نہ لانے والے ان کے لیے جو جہنم تیار کیا گیا، اِنَّا أَعْتَدْنَا جہنم للکافر، جہنم تیار کیا گیا ہے۔ پھر وہ جب جہنم کی تپش اور گرمی سے پانی مانگیں گے، یغاثوا بماء کالمہل یشوی الوجوہ، ایسا کھولتا ہوا گرم پانی دیا جائے گا جو ان کے چہروں کو بھون کر رکھے گا۔ اس کے مقابل جو لوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ کیے ان کے لیے فرمایا اِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا، ہم کسی کے اجر کو ضائع نہیں کریں گے، اور آخرت میں جنت کے باغات میں رہنا اور ان کے لیے شاہانہ طریقے سے ساری چیزیں جنت کے اندر موجود ہوں گی۔ 5ویں رکوع میں پیغمبر علیہ السلام کو ایسے 2 آدمیوں کا تذکرے کا حکم فرمایا، ایک تو مالدار تھا لیکن مغرور اور متکبر اور کافر بے دین تھا، دوسرا غریب و مسکین دیندار مالدار۔ اللہ کا نظام ایسا ہوا کہ جو دیندار تھا وہ اس کو سمجھاتا تھا، لیکن مالدار و متکبر وہ اس غریب سے کہتا انا اکثر منک مالا و ولدا، میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں، عزت اور سرداری میں بھی بڑھ کر ہوں، میرے باغات اور کھیتی یہ کبھی بھی برباد نہیں ہو سکتے، میرے پاس اتنا ہے کہ میری 7 نسلیں کھائیں گی۔ اللہ رحم کرے۔ پھر اگلی بات اس نے ایک اور کی کہ قیامت ہوئی اور جب مجھے دنیا سے قیامت کی طرف جانا پڑا تو بھی میرے لیے وہی جاہ و مال سب کچھ میرے لیے ہوگا۔ اس کے جواب میں غریب دیندار اسے سمجھاتے رہے اور اس کو یہ اس ذات کی طرف متوجہ کرنے کا حکم کرتے رہے جس نے ایک خسیس قطرے سے انسان کو پیدا کیا۔ فرمایا تجھے ہونا تو یہ چاہیے کہ رب العالمین کا شاکر بندہ بن کر جب اپنے باغ میں جاؤ تو ماشاء اللہ کہو۔ بہرحال اللہ کا نظام پھر اس کافر اور متکبر کے بعد باغ پر ایسی بجلی گری کہ سب کچھ جلا کر ختم کر دیا گیا۔ 6 رکوع کے اندر دنیا کی زندگی کی حقیقت کی ایک مثال بتا کر یہ بتایا گیا کہ اس کی مثال ایسے ہے وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ، جیسے بارش سے پانی، پھر اس پانی سے سبزہ پھلتا پھولتا ہے، کھیتی ہری بھری ہو جاتی ہے، مگر تھوڑے دنوں بعد وہی سرسبز کھیتی چورا چورا ہو کر ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح انسان کے مال و دولت اور اولاد اس پر کبھی غرور نہیں کرنا چاہیے، یہ سب کچھ عارضی دنوں کا کھیل اور تماشا ہے۔ جہاں زندگی ختم ہوتی ہے تو انسان کو اپنے ہی گھر سے نکال کر کپڑے اتار کر کفن کی چادروں میں اسے ملبوس کر کے قبر کے حوالے کیا جاتا ہے۔ پھر بتایا گیا حقیقت میں آخرت کی زندگی جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اس میں انسان کے کام آنے والی چیزیں مال و دولت نہیں ہیں بلکہ اعمال صالح ہیں۔ پھر قیامت کے دن کا نقشہ کھینچ دیا گیا کہ تر الارض بارزہ یوم نسیر الجبال، فرمایا پہاڑوں کو ہم اس طرح چلائیں گے وہ ذرہ ریزہ ریزہ
اور اس طرح جس طرح دھنی ہوئی اون ہو اور زمین چٹیل میدان کی طرح ہوگی۔ منکرین قیامت اس وقت کہیں گے ہائے افسوس، ہائے افسوس، چونکہ اعمال نامہ ان کے سامنے ہوگا، اس وقت کفِ افسوس ملیں گے، لیکن کسی کام کا نہیں ہوگا۔ 7ویں رکوع میں تخلیق آدم اور ملائکہ کے سجدہ کرنے سے شکر اور اس طرح ابلیس کے غرور و تکبر کا تذکرہ اور انسان کو شیطان کی پیروی سے روک دیا گیا، چونکہ وہ پہلے دن سے ہی دشمن ہے۔ پھر قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ کر کے یہ بتایا گیا جو شیطان کی پیروی کرے گا وہ اس دن رسوا ہوگا۔ پھر 8ویں رکوع میں اس قرآن مجید کی ہدایات کو طرح طرح سے ذہن نشین کرایا گیا۔ اس کے باوجود جو لوگ قرآن مجید کو نہ مانیں، ہدایت اختیار نہ کریں، اپنے رب سے معافی طلب نہ کریں، تو نعوذ باللہ کیا وہ اس بات کے انتظار میں ہے کہ گزشتہ قوموں کی طرح ان کو بھی تباہ و برباد کیا جائے، انہیں بھی ملیا میٹ کیا جائے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے مہلت دے رکھی ہے۔ اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا جس کے سامنے ہدایت آئے اور اس سے وہ اعراض کرے؟ پھر اس اناد کا نتیجہ کہ اللہ تعالیٰ بھی اس سے ہدایت حاصل کرنے کی صلاحیتی چھین لیتے ہیں۔ پھر 9ویں رکوع میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا وہ مشہور واقعہ جس میں عجیب سی نشانیاں ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام، خضر علیہ السلام نے فرمایا تھا انک لن تستطیع معی صبرا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں، تو خضر علیہ السلام نے فرمایا نہیں، آپ نہیں چل سکتے۔ بہرحال پھر موسیٰ علیہ السلام نے انشاءاللہ فرمایا کہ میں چلوں گا۔ پھر 10ویں رکوع کے اندر ان کا عجیب قصہ فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینہ، کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر علیہ السلام نے کشتی کا ایک تختہ جب توڑ دیا، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے بھئی آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اخرقت لتغرق اہلہا، بھئی آپ تختی نکال رہے ہیں تاکہ ان کے گھر والے وہ ڈوب جائیں۔ بہرحال خضر علیہ السلام نے فرمایا میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کو خاموش رہنا ہے۔ پھر آگے موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کی، آگے چلے۔ فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما، ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی، فقتل، خضر علیہ السلام نے قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، پھر فرمانے لگے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بہرحال پھر خضر علیہ السلام نے وہی وعدہ یاد دلایا۔ پھر آگے چلے، فانطلقا حتی اذا اتیا اہل قریہ، چلے تو ایک گاؤں والے بستی سے گزر ہوا۔ گاؤں والوں نے کھانا دینے سے انہیں انکار کر دیا، ایسی بے مروتی دکھائی۔ بہرحال اللہ کا نظام، اسی گاؤں میں ایک مکان کی دیوار گرتی ہوئی دیکھی جس کو خضر علیہ السلام نے ٹھیک ٹھاک کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا لو شئت لاتخذت علی اجرا، اس پر آپ ذرا ان سے مزدوری تو لے لیتے۔ خضر علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، اپنی جدائی، میری اور آپ کی جدائی۔ پھر ان تینوں امور کا بتایا، کشتی کا بتایا۔ اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، یہ چند مسکینوں کی ہے، راستے میں ایک ظالم اور بے بادشاہ جو کشتیوں کو چھین رہے ہیں، میں نے تختہ توڑ کر عیبدار کر دیا۔ لڑکا اما الغلام فکان ابواہ مومنین، لڑکے کے والدین صالح تھے، یہ بڑا ہو کر کفر و سرکشی کرتا، میری طرف وہی آئی، میں نے قتل کر دیا۔ دیوار 2 یتیم بچوں کی تھی جس کے نیچے خزانہ تھا، ان کا والد صالح تھا، تو یہ دیوار گرتی تو ان کا خزانہ ضائع ہو جاتا، اس لیے میں نے مزدوری نہیں لی۔ فرمایا ما فعلتہ عن امری، یہ سارا کچھ میں نے اپنے نہیں اللہ کے حکم سے کیا تھا۔ باقی 2 رکوع کی انشاءاللہ بعد